السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی محبت اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہے مگر دلوں کے بیچ فاصلے آ جاتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ روح کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، نیت میں دنیا کی ملاوٹ آ جاتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ کو بھول جاتے ہیں نا تو محبت بھی ہم سے خفا ہو جاتی ہے۔ محبت صرف خوبصورت لمحوں کا نام نہیں ہوتا، یہ صبر کا امتحان ہے، دعا کا نام ہے، یہ دلوں کی سچائی کا آئینہ ہے۔ اور کبھی یہ دوری محض ایک آزمائش ہوتی ہے تاکہ ہم سیکھیں کہ اصل محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی محبت آپ سے دور ہو گئی ہے نا تو مایوس مت ہوئیے، واپس لوٹ آئیے اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف، سجدے میں اپنے دکھ بہا دیں، پھر دیکھیے گا جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے تھوڑا دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ محبت کبھی فنا نہیں ہوتی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ کی محبت آپ سے دور ہو جائے تو انسان کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ یہ دوری کئی وجوہات کی بنیاد پر ہو سکتی ہے، جیسے کہ نیتوں کی خرابی۔ جب محبت میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور محبت دنیاوی مفادات یا خود غرضی پر مبنی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محبت میں برکت اٹھا لیتے ہیں۔ محبت کا اصل سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ جب اس سے غفلت ہوتی ہے تو دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان کا اپنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور روحانی کمزوری دلوں میں سختی پیدا کرتی ہے۔ جب دل سخت ہو جائے تو محبت بھی نرمی، برداشت اور قربانی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر نتیجتاً فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تاکہ ان کی محبت کی حقیقت کو آشکار کیا جا سکے یا انہیں کسی بہتر مقام یا شخص کی طرف ہدایت دی جا سکے۔ یہ دوری اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی کثرت بھی دلوں میں نفرت، بدگمانی اور بے چینی پیدا کرتی ہے جو محبت کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، گناہ دل پر سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت کی بنیاد اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے۔ جب شک، بدگمانی یا جھوٹ کا عنصر داخل ہوتا ہے نا تو فطری طور پر محبت کمزور پڑ جاتی ہے اور دوریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنے ذاتی ذہنی دباؤ، ڈپریشن، انگزائٹی یا اندرونی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے قریبی لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، چاہے وہ ان سے محبت بھی کرتا ہو۔ ہر انسان کی کچھ جذباتی ضروریات ہوتی ہیں، جیسے کہ توجہ، عزت، سمجھنا۔ جب یہ ضروریات پوری نہ ہوں یا مسلسل نظر انداز کی جائیں تو محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور جب دو لوگ اپنی باتیں دل سے ایک دوسرے کو بیان نہیں کرتے یا سنتے، اس کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، تو بد فہمیاں پیدا ہو کر محبت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان وقت کے ساتھ بدلتا ہے، اس کی سوچیں، ترجیحات اور خواب تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر دونوں فریقین ایک دوسرے کی تبدیلیوں کو قبول نہ کر سکیں تو محبت میں دراڑ آ جاتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، محبت کو زندہ رکھنے کے لیے
روحانی صفائی اور نفسیاتی بلوغت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ روحانی پہلو میں نیت، اللہ تعالیٰ سے تعلق، اعمال کی صفائی اور دعا کا بڑا کردار ہے، جبکہ نفسیاتی پہلو میں اعتماد، جذباتی سمجھ بوجھ اور مؤثر گفتگو بنیادی عناصر ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ کی محبت آپ سے دور ہو جائے نا، تو ایسا مت سوچا کریں کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لمحے میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور مضبوط کر لینا چاہیے۔ محبتوں کا اصل خالق تو اللہ تعالیٰ ہے نا۔ جب دنیاوی محبتوں میں دوری آتی ہے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی محبت کو پہلی ترجیح بنانا چاہیے۔ نماز میں خشوع، توبہ، ذکر اور دعا کو بڑھائیں۔ کبھی کبھار ہماری غلطیاں اور گناہ محبتوں میں دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ دل کی صفائی اور نیت کی درستگی کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جلد بازی اور شکوہ شکایت محبت کو مزید بگاڑتے ہیں۔ صبر اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دل کی سچائی کے ساتھ دعا کیا کریں کہ جو خیر میں ہو وہ نصیب ہو۔ دیکھیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، چاہے ہماری خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور دل کو سکون دیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ کی محبت آپ سے دور ہو جائے نا، تو آپ نے اپنے جذبات کو سنبھالنا ہے۔ محبت کے ختم یا دور ہونے پر فوری رد عمل دکھانے کی بجائے اپنے جذبات کو سمجھیں۔ غصہ، مایوسی یا ضد محبت کو مزید دور کر سکتی ہے۔ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں۔ محبت میں دو طرفہ قربانی اور سمجھوتا ضروری ہے۔ سوچیں، کہیں میں نے اپنے رویے یا توقعات سے بوجھ تو نہیں ڈال دیا تھا؟ اگر ممکن ہو تو محبت سے، عزت سے بات چیت کریں۔ بعض اوقات بات نہ کرنے کی وجہ سے بدگمانیاں بڑھتی ہیں۔ صاف، سادہ اور سچائی پر مبنی گفتگو دوریوں کو کم کر سکتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کی پہچان کسی اور کی محبت پر منحصر نہیں ہے۔ خود اعتمادی کو بحال کریے، اپنی ذات سے محبت کریے، اپنی روحانی اور نفسیاتی ترقی پر کام کریے۔ ہر محبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ بعض رشتے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں اور پھر رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کے قابو میں نہیں، اسے اللہ کے حوالے کر کے دل کو ہلکا کر لیجئے۔ جب محبت ہم سے دور ہو جائے نا، تو مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریے، اپنے آپ کا محاسبہ کریے اور دل کو امید، صبر اور دعا سے مضبوط کریں، کیونکہ سچی محبت کبھی انسان سے نہیں چھنتی، وہ تو اللہ تعالیٰ سے جڑ کر ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ کی دور ہوئی محبت جب واپس ملنے والی ہوگی تو کون سے خواب اور نشانیاں نظر آتی ہیں؟ پہلا، خوابوں میں ملنے کی بشارت۔ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اس شخص سے محبت سے بات کر رہا ہے، ہنسی خوشی ملاقات ہو رہی ہے یا پرانی غلطیاں معاف ہو رہی ہیں۔ یہ ایک خوشخبری ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو قریب کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ پانی کا صاف دیکھنا۔ پانی خواب میں پاکیزگی اور تعلقات کی صفائی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر خواب میں صاف پانی دیکھا جائے یا پانی میں نہا لیا جائے تو یہ روحانی طور پر دلوں کے صاف ہونے کی علامت ہے
اور محبت کی واپسی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سفید یا سبز رنگ دیکھنا، سفید رنگ امن اور سبز رنگ زندگی، امید، خواب میں نظر آئیں تو یہ نئی شروعات اور برکت کی علامت ہوتے ہیں، یعنی کہ بچھڑی محبت میں اللہ کی طرف سے نرمی اور نیا موقع ملنے والا ہے۔ پھولوں یا باغات کو دیکھنا، اگر خواب میں خوشبودار پھول یا سرسبز باغات دیکھے جائیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ محبت پھر سے خوشبو بن کر زندگی میں لوٹنے والی ہے۔ جاگتے ہوئے بعض اوقات کچھ نشانیاں محسوس ہوتی ہیں، جیسے اچانک بے وجہ شدت سے کسی کی یاد آنا، دل کا بے چین ہونا اور دعا کی طرف راغب ہونا۔ یہ سب روحانی اشارے ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑنے کا ارادہ فرما رہا ہے۔ آپ کو بار بار وہی جگہ، وہی راستے یا انہی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کسی نہ کسی طرح اس محبت سے جڑے ہوں۔ یہ اتفاق نہیں، بعض اوقات اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ دل میں اگر کسی خاص وقت غیر معمولی سکون اور امید محسوس ہو، بے چینی کی بجائے قربت کا احساس ہو، تو یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے معاملہ آسان کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اور جب انسان استخارہ کرتا ہے یا دل سے دعا مانگتا ہے اور پھر دل پر بوجھ ہلکا ہو جائے اور اندرونی سکون محسوس ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے اطمینان کی علامت ہے کہ محبت کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، معاف کرنے اور درگزر کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ یا دوسرا فریق بغیر کسی دباؤ کے دل سے معافی یا محبت کی طرف بڑھنے لگے تو یہ اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالنے کی نشانی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب محبت سچی ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دنیاوی خود غرضی سے پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ بچھڑے دلوں کو حیرت انگیز انداز میں دوبارہ جوڑ دیتے ہیں۔ خوابوں میں محبت بھری ملاقاتیں، زندگی میں سکون اور روح میں قربت کی خوشبو، یہ سب واپسی کی خوبصورت بشارتیں ہوتی ہیں۔ اصل شرط یہ ہے کہ دلوں میں اخلاص، زباں پر دعا اور اعمال میں نیکی ہو، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اچھے لوگ اچھوں کے لیے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، مایوس مت ہوا کریں جب آپ کی محبت آپ سے دور ہو۔ اس وقت دل کو سکون ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے مدد حاصل کیا کریں۔ اللہ سے کہا کریں کہ اے اللہ پاک، تو دلوں کا مالک ہے، تو محبتوں کا خالق ہے۔ اے رب کریم، اگر یہ محبت میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے حق میں آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل کو اس کی جدائی پر صبر دے۔ اے اللہ پاک، میری نیتوں کو پاک کر دے، میرے دل کو اپنے محبت سے بھر دے اور میری روح کو اپنی رضا کے نور سے منور کر دے۔ اے رب کریم، جو لوگ میرے نصیب میں ہیں ان کے دلوں میں میرے لیے خیر اور محبت ڈال، اور جو میرے لیے نہیں ہیں ان کی دوری کو میرے لیے آسان اور سبب سکون بنا دے۔ اے اللہ پاک، مجھے اپنے ذکر، اپنی رضا اور اپنے محبت میں ایسا مصروف کر دے کہ میں دنیاوی غموں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ آمین ثم آمین۔